دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی صدارت میں اسلام آباد میں اتحادی حکومت کی کابینہ کا پہلا اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آٹے اور چینی کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد اور من گھڑت خبروں کی فراہمی روکنے پر زور دیا ہے۔ روسی فوج نے یوکرین کے مشرقی شہر کریمینا پر قبضہ کر لیا ہے اور یوکرینی فوج کو علاقے سے مجبوراً پسپا ہونا پڑا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس کو ملکی معیشت، توانائی اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے متعلقہ حکام کو پنجاب میں عید الفطر تک آٹے اور چینی کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان بازاروں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 550 روپے سے کم کر کے 400 روپے، چینی کی قیمت 75 روپے فی کلو گرام سے کم کر کے 70 روپے تک لائی جائے۔ وزیر اعظم نے دوسرے صوبوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے طے شدہ قیمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ شہباز شریف نے پنجاب حکومت سے بھی کہا کہ بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر کی حکومتوں کی مدد کی جائے تاکہ وہ ان دو اشیاء کی طے شدہ قیمتیں برقرار رکھ سکیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں بلوچستان کی حکومت کو اضافی ادائیگیاں کرے گی۔ تمام چیف سیکرٹریز نے وزیر اعظم کو موجودہ قیمتوں اور اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے بعض حلقوں اور سماجی ذرائع ابلاغ کی طرف سے بے بنیاد اور من گھڑت خبریں پھیلانے کا سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کیمپ آفس قرار دینے کے بارے میں خبریں بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی جگہ پر پولیس اور انتظامیہ کے عملے کی تعیناتی کے بارے میں خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ وفاقی وزیر نے اداریہ نفیس اور صحافیوں پر زور دیا کہ وہ ایسی بے بنیاد خبروں کی اشاعت سے پہلے تصدیق کر لیا کریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے بھی کہا کہ وہ پروپیگنڈے پر مشتمل ایسی خبروں کو مسترد کر دیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت عوام کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور وہ ترجیحی بنیادوں پر ان کے حل کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت کی غلط پالیسیوں نے تمام قومی ادارے تباہ کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنے تمام وعدے پورے کرے گی اور ملکی معاملات آئین کے مطابق بہتر انداز میں چلائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں کسی کے خلاف بے بنیاد مقدمہ نہیں بنایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کے لیے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے زاہد اکرم درانی واحد امیدوار ہیں، کیونکہ انتخاب کے لیے کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریز نے کابل میں اسکولوں پر بزدلانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قانون کے تحت جرم ہیں۔ ایک بیان میں سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈیوجیرک نے کہا کہ اسکولوں سمیت شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملوں پر انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون کے تحت پابندی ہے۔ ترکی، متحدہ عرب امارات اور سوڈان نے القدس میں مسجد اقصیٰ میں اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ مسجد اقصیٰ کے مرتبے اور روحانیت کے خلاف اشتعال انگیزیوں اور دھمکیوں کی اجازت نہ دیں۔ متحدہ عرب امارات کے بین الاقوامی تعاون کے وزیر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس حوالے سے سنجیدہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ روسی افواج نے مشرقی شہر کریمینا پر قبضہ کر لیا ہے کیونکہ یوکرین کی فوجیں علاقے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ علاقے کے گورنر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روسی افواج نے ڈونباس کے علاقے میں اپنے تازہ حملے میں شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔